ڈاکٹر صاحب یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، انتہائی حساس مسئلہ ہے، اور خدا کا شکر ہے ابھی تک اس کی جانب توجہ ہے، کیونکہ مغربی ممالک میں بہت ساری ایسی جگہیں، فرانس میں خود پڑھ رہا تھا کہ وہاں پہ ایسے اب کلیسا ہیں جہاں پہ پادری بھول گئے ہیں کس طرح سے وہ جو نکاح کا ان کا بہرحال جو اپنا کانسیپٹ ہے وہ بھول گئے ہیں کس طرح سے کیا جاتا ہے، کیونکہ کوئی جاتا ہی نہیں ان کے پاس شادی کے لیے، اور عجیب و غریب قسم کی زندگیاں وہاں پہ ہو گئی ہیں۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، تو سلام ہو گیا، اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اور کل کا بڑا مبارک دن تھا، امیر المومنین علی علیہ السلام اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی کا دن تھا، تو اس مناسبت سے تبریک اور مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ اور جو حسن بھائی آپ نے سوال مطرح کیا یہاں پہ، یہ نہایت اساسی اور بنیادی سوال ہے کہ جس کے لیے کافی وقت کی بھی ضرورت ہے اور کافی پروگرامز کی بھی ضرورت ہے کہ تاکہ مفصل انداز میں اس پہ جو ہے بات چیت ہو سکے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ بشر یا انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کی جو بنیادی اور اساسی ضروریات ہیں ان میں سے ایک بنیادی ضرورت جو ہے وہ مثلا اس کی آکسیجن ہے، آکسیجن سے سانس لے گا تو زندہ رہ سکے گا۔ دوسری اس کی ضرورت غذا ہے، غذا اور پانی، یہ پیے گا تو اس کا وجود باقی رہے گا۔ اور لکھا گیا ہے اور بزرگ علماء نے بھی بتایا ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ تیسری بنیادی اور اساسی ضرورت اس کی جو ہے وہ اس کا لباس ہے۔ لباس کے بارے میں قرآن مجید شادی کے بارے میں یا میاں بیوی کے بارے میں فرماتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ان کا لباس ہو اور تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے۔ یعنی بیوی یا شادی یہ ایک ایسی بنیادی ضرورت ہے جو انسان کی اساسی اور بنیادی ضروریات میں سے دوسرے تیسرے نمبر پر ہے۔ اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت سے کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی مکتب یا کوئی بھی دین جو ہے وہ منکر نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مثلا کسی کا طریقہ کار اپنا، ہر کسی کا طریقہ کار اپنا ہے، کوئی کسی رسم و رواج کے ساتھ شادی کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، لیکن شادی کی اہمیت کے سبھی معترف ہیں اور ہر کوئی اس کا اعتراف کرتا ہے کہ شادی جو ہے انسان کی ضروریات میں سے بنیادی ضرورت ہے اور اس کو واقعاً ہونا چاہیے۔ دین مبین اسلام میں آیا ہے کہ جب ایک جوان پریشان ہوتا ہے تو دو چیزیں اس کے دل کو سکون مہیا کرتی ہیں، ایک اللہ کا ذکر اور دوسری آپ کی زوجہ، یہ بیوی۔ قرآن میں فرمایا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو اللہ کا ذکر ہے وہ دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ بیوی کے بارے میں فرمایا گیا کہ بیوی تمہارا ایسا ساتھی ہے یا ایسا ہمسفر ہے یا ایسا مثلا رشتہ دار ہے کہ جس کے پاس تمہیں سکون ملتا ہے۔ یعنی یہ سکون اللہ کے ذکر میں رکھا گیا، یا سکون بیوی کے ساتھ رکھا گیا، یا اپنے مثلا میاں بیوی کے ساتھ رکھا گیا۔ تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس قدر اہمیت ہے کہ کتابیں روایتیں بھری پڑی ہیں۔ لہٰذا دین مبین اسلام نے اس کی ضروریات کے پیش نظر اس کی بے حد تاکید فرمائی۔ فرمایا گیا کہ تم اپنی اولادوں کی ارلی ایج میں شادیاں کرو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا جن کے ہم پیروکار ہیں، جن کے ہم شیعہ ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں اور ان کی واقعاً محبت اور ان کے پیروکار ہونے کا دم بھرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا امام سجاد علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں سن 38 ہجری قمری میں، اور امام سجاد کے بعد امام باقر علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں سن 57 ہجری قمری میں۔ کتنا فاصلہ ہے باپ اور بیٹے کی تولد میں، ٹوٹل 19 سال کا فاصلہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کی ایج میں 20 سال کا فاصلہ ہے۔ آگے چلیں تو امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کی جو ایج ہے اس میں 17 سال کا فاصلہ ہے، یعنی تولد جو ولادت ہے، ولادت اس میں مثلا امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے 195 ہجری قمری میں، اور امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے 212 ہجری قمری میں، ٹوٹل 17 برس کا۔ کس قدر محمد و آل محمد نے اس کام کو عملی اور اپنے یعنی جو ہے عملی طریقے سے جو ہے کر کے دکھایا تاکہ دنیا یا ان کے پیروکار متوجہ ہوں اس کی اہمیت کی طرف، اور اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو لاگو کریں، جاری کریں اپنی سوسائٹی کے اندر، کیونکہ یہی وہ کام ہے جس سے بشریت
آگے بڑھتی ہے، جس سے مثلا نسلیں چلتی ہیں، جس سے زمین کے اوپر انسان پیدا ہوتے ہیں، مخلوق پیدا ہوتی ہے، یعنی کسی انسان کو خلق کرنا کوئی معمولی بات ہے۔ لہٰذا اہل بیت عصمت طہارت نے اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ اب شادی کے کیا فوائد ہیں؟ پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان بے حد جو مشکلات اس کی زندگی میں اس کو درپیش ہوتی ہیں اس سے بچ جاتا ہے۔ پہلی مشکل انسان کے افکار جو پراکندہ ہوتے ہیں، مختلف وہ ہوتے ہیں، پراکندہ ہوتے ہیں، ان سے اس کو نجات مل جاتی ہے، وہ ایک جگہ پہ وہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ تم شادی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا رزق بڑھا دے گا۔ ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ بڑا غریب ہوں، فرمایا شادی کرو۔ اس نے شادی کی، پھر بھی غربت کم نہ ہوئی، پھر آیا کہا یا رسول اللہ کچھ فرق نہیں، فرمایا اور شادی کرو، اور شادی کی، پھر بھی کچھ خاص فرق نہ، جب فرمایا تیسری شادی کرو، یہاں تک کہ بچے جوان ہو گئے، سب کمانے لگ گئے، تو رزق وافر انداز میں گھر آنے لگ گیا، تو اس کی مشکلات حل ہو گئی۔ لہذا شادی کے اوپر جو ہے اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ ایک ہی کرنا آج کل دشوار ہے، اتنی زندگی مشکل ہو گئی ہے اور مالی حالات اچھے نہیں ہیں، مہنگائی ہے، تو ہم شادی کیسے کریں؟ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے۔ تو یہ وہ شاید آسان زندگیاں تھیں اس لیے تھا، یعنی اب مشکل ہو گئی ہے زندگی۔ یہ حقیقت ہے حسن بھائی کہ زمانے کے حالات اور آج کے حالات جو ہیں وہ یکساں نہیں ہیں۔ جنگوں کا زمانہ تھا، جنگوں میں مرد جاتے تھے، قتل ہو جاتے تھے، ان کی بیوہ یا ان کی بیویاں جو ہیں جوان ہوتی تھی، باقی رہ جاتی تھیں، ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے جو ان کو کوئی سہارا دینا یا ان سے شادی کرنا، یہ حقیقت ہے۔ اور واقعاً شادی کے لیے ضروری ہے کہ اگر قرآن کا بھی حکم ہے کہ تم ان کے مابین اگر عدالت برقرار کر سکتے ہو تو دوسری شادی کرو، ورنہ نہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے شادیوں کو، آپ دیکھ لیں رسول خدا کی مثلا اپنی زندگی میں 25 سال تک تو حضرت نے کوئی شادی نہیں کی، اب 25 سال سے لے کر 50 سال تک ایک ہی بیوی پہ اکتفا کیا۔ جو جوانی کا عروج تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ، 50 سال سے لے کر جو اگلی باقی ماندہ حضرت کی زندگی ہے اس میں جو ہے یعنی 13 برس کی زندگی میں یہ بقیہ ساری شادیاں ہوئی رسول خدا کی۔ تو اس کا یہی تھا مثلا فلسفہ یہی تھا کہ کوئی بیوہ تھی، کوئی رنڈوا تھی، مثلا کوئی لاوارث تھی تو پیغمبر ان کو پناہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ حقیقت ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ شادی تبھی دوسری کی جا سکتی یا کریں جب آپ عدالت برقرار رکھ سکیں اور ان کو انصاف ان کے مابین کر سکیں۔ حسن بھائی، شادی کے بارے میں یہ ہے کہ مثلا آپ کو جو ہے گناہوں سے نجات مل جاتی ہے، آپ کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور آپ کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آدمی شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو کوئی خاص ذمہ داری کا احساس نہیں، لیکن جب شادی شدہ ہو جاتا ہے، اہل و عیال والا ہو جاتا ہے، بچے دار ہو جاتا ہے، تو اس کی لائف بالکل بدل جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہیں تک گفتگو ہم لوگ کریں گے، ابھی ایک ہم لوگ وقفہ لیں گے، پھر اس کے بعد یعنی یہی احساس ذمہ داری کیسے پیدا ہو شادی کے بعد؟ بعض لوگوں کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کوئی ذمہ داری کوئی ان میں ہوتی نہیں، پائی نہیں جاتی، اور شادی کے بعد بھی ان کا وہی رویہ رہتا ہے۔ کل ایک رپورٹ ہم دیکھ رہے تھے کہ اس میں بتایا گیا تھا کہ بہت ساری ایسی شادیاں جو یعنی یوں کہہ سکتے ہیں دیکھا دیکھی میں ہو رہی ہیں کہ فلاں نے فلاں ہال میں کیا ہے، شاندار 5 اسٹار ہوٹل میں کیا ہے، تو ہم کیوں نہ کریں؟ اس چکر میں برسوں تک قسطیں دینی پڑ رہی ہیں اور مختلف بینک سے جو لون لیے گئے تھے وہ ادا کرنے پڑ رہے ہیں، اور ازدواجی زندگی کی بھی جو صورتحال ہوگی وہ تو اپنی جگہ پر۔ تو ہم لوگوں نے کیوں اس طرح سے یہ ہماری طرز زندگی کیوں ہو گئی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، ایک سوال بھی یہاں پہ آیا ہے، دلدار حسین صاحب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا شادی واجب ہے؟ حسن بھائی، جہاں تک قرآن مجید میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے شادی کا متضاد ہے لواط، جن لوگوں نے لواط کی راہ اختیار کی، در حقیقت وہ شیطان کی راہ پر چلے۔ اب شیطان کے راستے کا متضاد رحمان کا راستہ ہے، اور لواط جو ہے وہ متضاد ہے شادی کا۔ لہٰذا شادی رحمان کا حکم ہے، خداوند متعال کا حکم ہے کہ تم شادی کرو، اور ائمہ طاہرین نے کس قدر اس کام کے اوپر اور اس نیک اور ایک سنت کے اوپر اور کس قدر تاکید فرمائی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کی صف میں سوائے حضرت خضر کے اور حضرت عیسیٰ کے تمام نبیوں نے شادی کی۔ تمام ائمہ طاہرین کی صف میں امام علی علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہمارے 11 اماموں نے شادیاں کی ہیں، چاہے ان کے حالات جیسے بھی رہے ہیں انہوں نے شادیاں کی ہیں، اور جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں سب نے شادیاں کی ہیں، اور پیغمبر نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے منحرف ہو جائے گا یا منہ پھیرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، میں محمد اس کا کچھ نہیں لگتا ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اب یہاں سے دیکھ لے کہ نکاح کرنا یا شادی کرنا واجب ہے یا نہیں ہے۔
جہاں تک آپ فرما رہے تھے کہ ہم نے ایسی رسومات ایجاد کر دی ہیں کہ جو شادی کی راہ میں رکاوٹیں ہیں اور جنہوں نے شادی کو مشکل سے مشکل تر کر دیا ہے، حقیقت میں ہے حسن بھائی، میں دیکھ رہا تھا، آج بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ واقعاً پرانے زمانوں میں بت پرست بت خود بناتے تھے اور پھر انہی بتوں کی کچھ رسومات ہوتی تھی جن رسومات کے وہ پابند ہو جاتے تھے، ان کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، یہاں تک کہ اسی جو جال انہوں نے اپنے اوپر بنا تھا اسی کے اندر ہی وہ ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی تھی اور وہ مر جاتے تھے۔ ہم بھی کچھ اسی طرح کی جو ہے سچویشن میں گرفتار ہیں، ہم نے خود کچھ رسومات بنا رکھی ہیں اور ان رسومات میں اس قدر گھر چکے ہیں کہ بیٹیوں کی ایج عمریں جو ہیں وہ زیادہ ہو چکی ہیں، بیٹوں کی عمریں زیادہ ہو چکی ہیں، وہ بیٹھے ہیں بیچارے کہ آج تعلیم مکمل ہو جائے تو شادی کریں۔ کہاں لکھا ہے تعلیم مکمل ہو جائے؟ رات میں آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی حفظ اللہ تعالیٰ کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اگر فرما رہے تھے میں ایسی مثلا بیٹیوں کو یا مثلا خواتین کو پہچانتا ہوں کہ جن کے 4 بچے ہیں اور وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، یعنی پی ایچ ڈی اسکالرز بھی ہیں اور ساتھ میں 4 بچے پال بھی رہی ہیں، ان کی تربیت بھی کر رہی ہیں۔ کہاں دین میں لکھا ہے کہ تم جو ہے پڑھائی کی خاطر اپنی بچیوں کی شادی نہ کرو، تم اقتصاد کی خاطر شادی؟ جو بندہ اقتصاد کے ڈر سے شادی نہیں کرتا وہ اللہ سے سوء ظن رکھتا ہے، اس کا اللہ پہ اعتماد نہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے شادی کرو میں تمہارے رزق میں وسعت پیدا کر دوں، اور حقیقت بھی ہے، اور بالکل جن لوگوں نے آزمایا انہوں نے خود بتایا بھی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، خدا کا یہ وعدہ بالکل سچا ہے، اور میں نے خود بھی آزمایا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ کہ عرض کرتا چلوں، اسی تہران میں جب ہاسٹل لائف میں تھے، اسٹوڈنٹ تھے، ہمارے پاس ایک کمرے میں ایک بیڈ ہوا کرتا تھا کہ جس میں ایک بیڈ پہ ایک مثلا بنگالی سوتا تھا، دوسرے بیڈ پہ میں سوتا تھا۔ جب شادی کر لی تو وہی میں ہوں، کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن اب مثلا 70-80 میٹر کا گھر میرے پاس ہے، گھر میں مثلا جو تمام فیسلٹیز ہیں وہ میرے، یہ کس کی وجہ سے ملی؟ شادی کی برکت سے مل گئی، وہی ہوں، سارا کچھ وہی ہے، فقط شادی کی تو یہ اتنا کچھ نصیب میں مل گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شادیاں آسان کرنی چاہیے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ شادی کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے گھر میں شادی کر رہے ہیں، اور کیا ہے، حضرت موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ حق مہر دینے کا بھی کوئی ان کے پاس انتظام نہیں، کیونکہ وہ فرعون کے ڈر سے بھاگے ادھر سے اپنی جان بچانے کے لیے۔ جب آگے آئے تو دیکھا کنویں پہ ہر کوئی جوان پانی بھر رہا ہے، 2 لڑکیاں پیچھے ہٹ کے کھڑی ہیں، ان کو پانی بھر کے دینے والا نہیں، اور وہ خود بھی آگے نہیں بڑھ رہی کہ کوئی غیر محرم ان سے ٹچ نہ ہو جائے۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ کیا مسئلہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ آج مریض ہیں، تو انہوں نے کہا میں تمہیں پانی جب پانی بھر کے دے دیا تو وہ جو ہے وہ واپس گئی۔ اب دیکھیں لڑکیوں کو یہاں پہ ایک نقطہ جو نہایت ظریف ہے وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ چھوڑ دیا جاتا ہے، بیٹیاں جس سے چاہیں شادی کر لیں، بیٹے جس سے چاہیں یونیورسٹی پڑھ رہے ہیں فلاں، بات ٹھیک ہے، پسند کرنا ایک علیحدہ ایک اور بات ہے، شادی کروانا یا شادی کرنا ایک اور بات ہے۔ تو جب بیٹیاں اپنے باپ کے پاس گئی تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا جلدی کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا اس طرح کا ایک جوان تھا، اس نے ہماری کمک کی تھی۔ حضرت موسیٰ انہوں نے فرمایا حضرت شعیب نے کہ ان کو بلاؤ۔ جب حضرت موسیٰ ان کے پاس آئے تو پھر بھی دیکھیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ موسیٰ آگے آگے چل رہے ہیں، تاکہ وہ اس کے بعد جب ان کے پاس آئے تو حضرت پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جی ہماری بڑی بیٹی بیٹھی ہے تو چھوٹی کی پہلے کیسے؟ حضرت شعیب نے فرمایا میری 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے جون سی کو آپ پسند فرمائیں میں اسی کی آپ کے ساتھ شادی کر دیتا ہوں۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ میری چھوٹی پہلے جو ہے بڑی کی شادی کا ہو جائے پھر چھوٹی، یہ ہماری ساری رسومات ہیں واقعا ان کو قرآن، اگر مسلمان ہیں تو قرآن کے ساتھ ہم کو رابطہ برقرار، قرآن کا حکم مان، فرمایا جس سے تمہارا دل چاہتا ہے ایک کا انتخاب کریں میں اس کا تمہارے ساتھ نکاح پڑھ دوں۔ جب نکاح ہو گیا، اب مہریے کے پیسے نہیں تھے حضرت موسیٰ کے پاس، فرمایا ٹھیک ہے تم اس کے عوض میں 8 سے 10 سال تک میری بکریاں چراؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چرائیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنی سادہ شادی، خود امیر المومنین اور حضرت فاطمہ کی کل شادی کا دن تھا، کس قدر سادہ شادی کہ واقعا میں آج بھی پڑھ رہا تھا کہ امیر المومنین السلام پیغمبر کے گھر میں مختلف افراد آ رہے تھے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جو ہے اس کی خواستگاری کے لیے یا ان کا رشتہ لے کے، لیکن انکار ہو رہا تھا مسلسل، بی بی جو ہے وہ ڈینائی فرما رہی تھی، انکار فرما رہی تھی۔ لیکن جب امیر المومنین علیہ السلام کو لوگوں نے جا کے کہا کہ تم بھی تو جاؤ، پیغمبر کے اتنے قریبی رشتہ دار ہو، چچا زاد بھائی ہو، ان کے ساتھ شروع اسلام سے لے کے آج تک آپ نے فرمایا میں کیا لے کے جاؤں، میرے پاس ہے کیا کہ جو پھر گئے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ گئے ہیں واپس آ گئے، کہہ نہیں سکے، دوسری مرتبہ گئے واپس آ گئے، تیسری مرتبہ پیغمبر نے پوچھا یا علی آتے ہو تو کچھ کہتے نہیں، کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ فاطمہ کے رشتہ؟ فرمایا یا رسول اللہ بالکل ایسے کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس سے آگے جو اگلا وہ واقعہ ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے، اور ناظرین کا بھی اچھا رسپانس آ رہا ہے اور اچھے آپ لوگوں کے فیڈ بیکس ہم لوگوں کو مل رہے ہیں۔ ابھی چلتے ہیں ہم لوگ ناظرین پروگرام کے اگلے حصے کی جانب، ایک مزیدار سے حصہ ہے وہ دیکھیے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی. یہاں پہ ایک سوال ایک تو آیا ہے, بہرحال اہم سوال ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کیا لڑکی اور لڑکا جو ہے نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں, ایک سوال ہے بہرحال. اور دوسرا یہ ایک بہت ہی اچھی چیز کہی ہے رفیق حسین صاحب نے, انہوں نے کہا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی نمونہ عمل ہے, شادی کے پہلو سے ہو یا زندگی کا اور کوئی پہلو. ہم لوگ یعنی ہم رفیق حسین صاحب کی بات نہیں کر رہے ہیں, عام طور سے ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ نمونہ عمل ہے ہم لوگوں کے لیے, ہم بھی تاکید کرتے ہیں اس پر, نمونہ عمل ہونے چاہیے. لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو کچھ اور دیکھا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری ذات جو ہے ہم سے کم ہے اور ہمیں اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے. یہ جو ہے غریب ہے, ہمارا کلاس نہیں ملتا اس سے. یہ ساری چیزیں نمونہ عمل پھر ہم حضرت علی علیہ السلام کو حسن بھائی, میں ایک اساسی نقطہ عرض کرتا چلوں, کہیں ایسا نہ ہو وقت ختم ہو جائے, بات بیچ میں رہ جائے. شادی کے لیے دو چیزیں دیکھنا ضروری ہیں. جو کوئی بھی شادی کسی سے, کوئی ذات پات کا اسلام میں کنسپٹ نہیں. اسلام جب سے آیا اس نے ذات پات کے ساتھ جنگ کی ہے. عرب میں یہ بات عروج پہ تھی, ذات کا کنسپٹ تھا, عربی اجمی کا کنسپٹ تھا, گورے کالے کا کنسپٹ تھا. اور جو ہے جب سے پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا ہے, یہی وہ بنیادی ترین, یعنی جو جن چیزوں سے پیغمبر نے جنگ کی ان میں سے ایک بنیادی جو رسم تھی, غلط رسم تھی, وہ یہی تھا ذات پات کا کنسپٹ. تو اس سے اسلام قرآن نے واضح انداز میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وشبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہاں پہ متقی ہونا جو ہے آپ کی برتری کا جو ہے وہ جواز ہے اور اس کی علامت ہے. یہاں پہ نہ کوئی گورے کالے کی تمیز ہے, نہ شیعہ سنی. البتہ شیعہ سنی کی ایک جگہ پہ ہے, وہ بھی مثلا مجتہدین نے بتایا, البتہ فرصت رہی تو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. یہاں پہ فقط آپ کا پرہیزگار ہونا ضروری ہے, متقی ہو. جتنا کوئی خوف خدا زیادہ رکھتا ہوگا وہ اتنا بڑا انسان ہے اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت زیادہ ہے. لہٰذا ایک بندے کا عقیدہ دیکھا جائے شادی کے لیے کہ یہ عقیدتی اعتبار سے جو ہے, مثلا ہم اس کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ عقیدتی اعتبار سے ہماری بیٹی کو دین سے منحرف کر کے کسی اور طرف لے کے چلا جائے گا. اور دوسرا یہ کہ اس کا اخلاق دیکھا جائے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے. پیغمبر خلق عظیم کے مالک تھے, اور عقیدہ جو ہے صحیح ہونا یہ بنیادی ضرورت ہے, کیونکہ قرآن مجید میں ہم آیات الکرسی عموماً پڑھتے رہتے ہیں. آخر پہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات, کہ اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے کے آتے ہیں, اور جو کافر ہیں وہ لوگوں کو نور سے ہٹا کر ظلمت کی طرف لے کے جاتے ہیں. بس یہ متضاد ہے. ہم اس شخص کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتے جو اللہ کا مخالف ہے, یعنی اللہ ظلمت سے, اللہ ان کو پسند, ان کا دوست ہے جو ظلمت سے نور کی طرف کھینچتے ہیں. اس معیار کو مد نظر رکھنا, اس معیار کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر عقیدتی اعتبار سے کوئی مثلا محمد و آل محمد کا منکر ہے, کوئی رسول خدا کا منکر ہے, کوئی دین مبین اسلام کا منکر ہے, ہم قطعاً اس کو بیٹی نہیں دے سکتے, نہ ہی اس سے بیٹی لے سکتے ہیں. صورت میں مثلا مجتہدین, ہر کوئی جس کا مقلد ہے اس کا فتویٰ دیکھ سکتا ہے کہ لے سکتے ہیں بعض موارد میں, لیکن اس کو قطعاً نہیں دے سکتے. اور آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ کسی جگہ پہ تم بیٹی دیتے ہو, وہ بھی خصوصاً اہل سنت برادران کے لیے لکھا گیا کہ ان کے کو بیٹی دینے سے آپ کی بیٹی کا عقائد جو ہیں وہ ہو جائیں گے, خراب ہو جائیں گے, تو آپ بیٹی ان کو نہیں دے سکتے. جبکہ آیت اللہ مثلا جو ہیں خود ایک بہت ہی گہری بحث ہے, بڑی گہری بحث میں عوامی نہیں ہے. جی. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی کوئی ذات پات کی مثلا اسلام کی نظر میں وہ نہیں ہے, کوئی گورے کالے, کوئی امیر غریب, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ہر شے کا مالک اللہ ہے, چاہے تو کنکر کو گوہر بنا دے, چاہے تو بیزر کو بوزر بنا دے, چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے, چاہے تو لمحے میں بادشاہ کو گداگر یا قیدی بنا دے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مشرف سے پہلے نواز شریف وقت کا حاکم تھا, ایک ہی رات کے اندر وہ ساری فیملی جو ہے وہ اسیر ہو کے, قیدی ہو کے زندان میں پہنچے پڑے. کیا ہوا؟ بادشاہی کہاں گئی؟ یہی ہے. مثلا آپ کسی کی غربت کو دیکھ کے اس کو, اگر لڑکا اچھا ہے, اگر اس کے مثلا اخلاق اچھا ہے, اس کا دین اچھا ہے, اس کے عقائد اچھے ہیں, تو آپ اس کو بلا جھجک اپنی بیٹی دے سکے. جہاں تک محمد و آل محمد ہمارے لیے الگو ہیں یا نمونہ ہیں, تو ہم واقعاً اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں, بہت پیچھے ہیں. ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا, اصحاب صفہ میں سے تھا. اصحاب صفہ وہ کے پاس گھر نہیں ہوتا تھا, پیغمبر نے جو چبوترا بنایا ہوا تھا اس پہ یہ سو جاتے تھے, اور جب پیغمبر درس تدریس دیتے تھے تو پیغمبر کے سامنے ان کی کلاس میں شریک رہتے تھے. وہ اصحاب صفہ میں سے تھا, اور تھا بھی
ایتھیوپیا کا حبشی تھا، کالا سیاہ پوست افریقی تھا. اس نے پیغمبر نے ایک دن دیکھا جوان ہو گیا، کاش ہمارے مسلمان اور پیغمبر گرامی اسلام کے پیروکار اور امتی ان چیزوں کو سمجھیں اور ان کی اہمیت کو سمجھیں اور ان کے اوپر عمل کریں تاکہ کل رسول اللہ کو اپنا چہرہ جو ہے وہ دکھا سکیں. واقعا میری گزارش ہے صاحب ثروت لوگوں سے، ہر اس تنظیم سے جو خدمت خلق کے لیے بنائی گئی ہے، ہر اس آرگنائزیشن سے اور ہر اس پارٹی سے، یہاں تک کہ مملکت کے جو سربراہ ہیں جن کے پاس حکومت ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ یہ شادی کرنا یا شادی کروانا معاشرے انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے. اور اگر ہم ہر سال مثلا اپنے بجٹ میں سے ایک خاص بجٹ وقف کر دیتے ہیں اس کام کے لیے کہ ہم جوانوں کی، غریبوں کی شادیاں کروائیں گے، تو یہ خدائی کام ہے. اور یہ تمہیں جو حکومت ملی ہے اس حکومت میں سے تمہاری، آج کل حسن بھائی ہوا یہ ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان سے نظر ہٹا دی گئی ہے اور جو مسائل نہیں ہیں ان کو ہمارے مسائل بنا کے پیش کر دیا گیا. ہمارے مسائل ہماری امنیت ہے، ہمارا مثلا مال جان کی حفاظت ہے، ہمارے مسائل ہماری شادیاں ہیں، ہمارے مسائل ہمارے روزگار ہیں، یہ ہمارے مسائل ہیں. ہمارے مسائل سے ہماری توجہ ہٹا کے کبھی کدھر لے کے چلے جا رہے ہیں، کبھی میڈیا کے ہاتھ میں ہماری مہاریں ہیں، وہ ہمیں جس طرف کھینچتا چلے جائے ہم اس کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں. تو پیغمبر نے فرمایا بیٹا لگتا ہے تم جوان ہو گئے ہو، کیونکہ جوانی کی کچھ علامتیں ہیں. قرآن مجید میں سورہ جو نساء ہے اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ تم یتیموں کے مال کی اس وقت تک حفاظت کرو جب وہ بالغ ہو جائیں، یعنی بلوغ کی کچھ علامتیں، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کو دے دو. یہ بھی باس ہے شادی کی باس کے اندر کہ شادی آخر کس سال سے اور کس سن سے کرنی چاہیے. وہ اب وقت رہا تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی. تو پیغمبر نے فرمایا کہ تم جوان ہو گئے. اس نے کہا، اس نے شرم سے اپنا سر جھکایا. تو پیغمبر نے فرمایا کیا چاہتے ہو تمہاری شادی ہو جائے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مگر مجھے کوئی رشتہ دے گا؟ نہ میرے پاس گھر ہے، نہ در ہے، نہ میں اور پھر سیاہ پوست ہوں، یہ سب عرب کے سردار اور عرب، تو یہ کون مجھے یہاں پہ رشتہ؟ حضرت نے فرمایا اچھا ایسا ہے کہ تم جاؤ فلاں شخص کے پاس، اس کو میرا سلام کہنا، اس کی بیٹی جوان اسے کہنا مجھے پیغمبر نے بھیجا آپ کی بیٹی کا رشتہ. جب وہ گیا تو باہر کیف وہ عرب کا سردار تھا، تاجر تھا. باہر نکلا، اس نے جب دیکھا تو پیغمبر کا پیغام سنا تو اس کو واقعا عجیب لگا، چپ کر گیا. اندر بیٹی کے پاس گیا. جب بیٹی کے پاس گیا تو کہا کہ رسول خدا نے اس طرح کا ایک شکل و شباہت کا آدمی جو ہے وہ آپ کے لیے بھیجا. تو بیٹی نے کہا بابا جان میرے لیے جس رشتے کو رسول خدا انتخاب کرے اس سے اچھا رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بس دیر ہی کیا ہے، میری جلدی سے شادی کروائیں، میری شادی کروائیں. جس بندے کو، جس شخص کو پیغمبر گرامی اسلام نے میرے لیے انتخاب فرمایا، اس سے اچھا اور رشتہ میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ تو پیغمبر نے اس کی، آج ہمارے جوانوں کو چاہے مثلا ہمارے معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں یا جو آرگنائزیشنز ہیں، ان کو چاہیے کہ پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہر سال اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی مثلا جتنی تمہاری وسعت ہے اپنی وسعت کے مطابق 50 آدمی کی، 100 آدمی کی اگر تم ازدواج کروا دو تو ہمارے کتنے مسائل حل ہو جائیں گے. خدا شاہد ہے اللہ کی رحمتیں اس مملکت پہ، اس ملک پہ اور اس گھر پہ نازل نہیں ہوتی جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. اور اللہ کی نافرمانیوں میں حسن بھائی سب سے بڑی نافرمانی جو ہے وہ انسان کی یہ شہوانی نافرمانی ہے. شیطان ہمیں 2 جگہ سے، 2 سوراخوں سے آ کے ہمیں جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے اور وہ کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے. ایک ہماری غفلت سے اور ایک شہوت سے. غفلت کا علاج جو قرآن میں بتایا گیا ہے اور دین میں بتایا گیا وہ نماز ہے. اگر آپ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں تو غفلت سے آپ، یعنی 5 وقت آپ جب مسلسل 5 وقت دن میں جو ہے عادی ہو جائیں گے تو غفلت ختم ہو جائے گی. اور جو شہوت ہے اس کا علاج جو ہے وہ شادی ہے. شادی جب جلدی ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی جو ہے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ انسان کے حل ہو جاتے ہیں. اپنی توقعات بھی میرے خیال میں اگر ہم لوگ کم رکھیں اور تو اس میں بہت سارے ہمارے مسائل بالکل حسن بھائی، ہم لوگ حقیقی پیروکار اسی وقت بنیں گے ناظرین جب ہم لوگ جو چیزیں روایات میں موجود ہیں اہل بیت اطہار علیہم السلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو منسوب ہیں ان پر حقیقی طور پر صرف پڑھیں نہیں بلکہ ان پر عمل کریں. حقیقی پیروکار ہم اس وقت انشاءاللہ ضرور بنیں گے.